پہلے ہمیں اپنے والدین کے تابع ہونا ہے اور پھر اپنے آسمانی باپ کے تابع ہونا ہے. پہلے اپنے زمینی باپ کی فرما برداری کرنی ہے تاکہ ہم آسمانی باپ کے تابع ہو سکیں. کیونکہ کلام یہ بھی فیصلہ دیتا ہے کہ جو اپنے جسمانی رشتوں کی تابع داری کرنا نہیں جانتا, جسمانی رشتوں کے تابع نہیں ہو سکتا, وہ آسمانی باپ کے روحانی رشتے کے تابع بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے اس کی فرما برداری نہیں کرنا اسے آتی, تو جس کو اس نے دیکھا ہی نہیں اس کی فرما برداری کیسے کرے گا؟ لہذا خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس جھڑکنے کی, اس تنبیہ کی, اس ملامت کی بنیاد نفرت نہیں ہے, غصہ نہیں ہے, بلکہ محبت ہے, تاکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم آزمائش میں نہ پڑ جاؤ. اور اسی لیے ہمیں درس دیا گیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو, تیرا بھلا ہو, اور پھر اس کے انڈائریکٹلی ہمیں خدا باپ کی, اپنے آسمانی باپ کی بھی تنبیہ کی فرما برداری کرنی ہے, اس کی ملامت کو بھی حقیر نہیں جاننا. اور اس کی تنبیہ کہاں ہے, اس کا فرمان کہاں ہے, اس کی نصیحت کہاں ہے؟ وہ یہ خدا کا پاک کلام ہے. جب ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا سیکھ جائیں گے, پھر آسمانی باپ کی فرما برداری بھی کرنا سیکھ جائیں گے, کیونکہ اس کی بنیاد محبت پر ہے. اور جب ہم خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, میں نے کئی دفعہ یہ بات دہرائی کیونکہ اس بات سے مجھے ہمیشہ بڑی تقویت ملی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ پرنس آف دا یونیورس ہے, یعنی اشرف المخلوقات ہے. تو اگر ہم دیکھیں تواریخ کو دیکھیں, پیدائش کی کتاب کو دیکھیں, اور کسی شخص کو جس کو نہ پتا ہو اس سے اگر یہ سوال کریں کہ بھئی خدا کا کلام کہتا ہے 6 دن میں خدا نے ساری دنیا کو, ساری مخلوقات کو پیدا کیا, آپ ذرا اندازہ کر کے بتائیں کہ خدا نے انسان کو کس دن پیدا کیا ہوگا جبکہ وہ اشرف المخلوقات ہے؟ تو بلا شبہ وہ شخص فوراً جواب دے دے گا کہ پہلے دن بنایا ہوگا. اور واقعی ایسے لگتا ہے, انسانی عقل سے اگر ہم کام کرتے تو شاید ہم ایسا ہی کرتے, لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا نے انسان کو پہلے دن نہیں بلکہ آخری دن بنایا ہے, سب کچھ بنا کے. کیوں آخری دن بنایا؟ یہی حکمت ہے اس کے اندر کہ پہلے وہ سارا کچھ بنایا ہے جس کی اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو ضرورت تھی. کیوں خدا نے ایسا کیا؟ اس لیے کہ محبت رکھتا تھا, لیکن محبت کے ساتھ ہی ایک شریعت بھی دے دی, ایک شرع بھی دے دی, ایک آئین بھی دے دیا, ایک تنبیہ بھی کر دی. اور وہ تنبیہ کیا تھی کہ اس باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھایا جا سکتا ہے, لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا نہ کھانا میرے بیٹے میری بیٹی, کیونکہ جس دن تو اس طرف جائے گا تو مر جائے گا. ہوئی نا محبت والی بات, ہوئی نا محبت والی بات. کیوں 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 روکا اس پھل کو؟ اس وجہ سے کہ خدا نہیں چاہتا تھا وہ کھائیں؟ نہیں, اس لیے کہ اس کے اندر موت پوشیدہ تھی, اس لیے خدا نے ان کو منع کیا تھا. یہ اس کی محبت کی دلیل تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں زندہ رہیں. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے آج کی نسل کی طرح سے آدم اور حوا کو بھی ورگلانے والا آ گیا, ورگلایا, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خدا کے اس کلام کی نافرمانی کی, پھر وہی بات مسلط ہوگی. پہلے روحانی موت واقع ہو گئی, پھر جسمانی موت واقع ہو گئی. اور آج بھی یہ سوشل میڈیا جو نا اس کے اوپر یہی تعلیم دی جا رہی ہے, یہی بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. آپ ذرا یہ دیکھیں, یہ جو آپ ٹک ٹاک کہتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ فنی ویڈیوز, کیا سکھایا جا رہا ہے ان کے اندر؟ کبھی غور کر کے تو دیکھا کریں. ہم ان کو چونکہ سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہیں, اس لیے ان چیزوں سے باز ہی نہیں آتے. یہ وہی ہے جو وہاں پہ کہہ رہا تھا کہ کیا تمہارے آسمانی باپ نے واقعی تمہیں پھل کھانے سے منع کیا؟ انہوں نے کہا پھل کھانے سے منع نہیں کیا, اس نے ہمیں اس پھل کھانے سے منع کیا, وہ پھل کھانے سے منع کیا جس کے اندر زندگی نہیں ہے بلکہ موت ہے. اے موت ہی ویک رہی جی, اے جو کچھ اسی رات دن ویکھدے ہیں نا چینلاں دے اوپر دوسرا تیسرا, صبح نوں اسی دعا کر لینی ہے خدا دے کلام دے نال ساڈے ذہن بھرے نے, دل بھرے نے, 5-7 منٹاں بعد اسی موبائل دیکھنا, سارا کچھ جاندا رہنا, اور انہیں چرا لینا جو کچھ تہاڈے اندر ہے. ہاں, اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہی تباہی ہے, وہی بربادی ہے, وہی بے دینی ہے, وہی جبری شادیاں ہیں, وہی تبدیلی مذہب ہے جو اپنی مرضی سے ہوتی پھر رہی ہے. جب تک اس کا ذخیرہ ذہن کے اندر ہے, کلام فرماتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور یہاں پہ بیٹے بیٹیاں پڑھنے والے بیٹھے ہیں, ان کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ انگلش کی بائبل پڑھتے ہیں نا تو تنبیہ کے لیے بڑا خوبصورت لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے, اور وہ لفظ ہے ڈسپلن. کہ خدا کے ڈسپلن کو حقیر نہ جانو, خدا کے نظم و ضبط کو,
خدا کے ضابطہ حیات کو، اس ڈسپلن کو حقیر نہ جانو. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اسی ڈسپلن کی فرما برداری کرو گے، اسی ضابطہ حیات کی فرما برداری کرو گے تو زندگی میں سرفراز ہو سکو گے. کیونکہ یہی وہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی. اور میرے عزیزو، کلام مقدس میں بے تحاشا ایسی مثالیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو زندگیاں اپنے والدین کے تابع رہی ہیں انہوں نے دنیا میں بھی سرفرازیاں حاصل کی ہیں، کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور تاریخ میں بھی ان کا نام جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ذرا آپ بزرگ یوسف کی زندگی کو دیکھ لیں. اپنے والدین کے تابع تھا، اپنے والدین کی سکھائی ہوئی باتوں کو نگاہ میں رکھنے والا تھا. تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ مصر جیسے بے دین اور بت پرست ملک کے اندر جا کے بھی اس نے اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دیا. صدرک میثاق عبدالنجو اور دانیل کو دیکھیں، غیر قوم کے اندر رہے ہیں اور وہاں پہ بتوں کی قربانیاں، وہاں پہ عیش و عشرت کا سامان اور وہاں پہ شراب نوشی جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کو منہ نہ لگایا کیونکہ تربیت کی گئی تھی. اپنے باپ کا، آسمانی باپ کا، جسمانی باپ کا خوف رکھنے والے وہ لوگ تھے، اپنے والدین کے تابع تھے، ان سے دور ہو کے بھی انہوں نے اس کو نہ کھانا چاہا. خدا کا کلام ہمارے نجات دہندہ کے بارے میں سکھاتا ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی لکھا ہے. پاک کلام یہ بیان کرتا کہ جب آپ بچپن میں تھے، لڑکپن میں تھے، تو باقاعدہ عید فصح کے اوپر اپنے والدین کے ساتھ ہیکل میں قربانیاں گزارنے کے لیے جایا کرتے تھے، سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. یہ الگ بات تھی کہ وہ شروع سے خدا کامل بھی تھا اور کامل انسان بھی تھا، اس لیے اگر وہ کسی سے سوال کرتا تھا تو اس کا جواب نہیں آتا تھا، اور جس سوال کا جواب دیتا تھا تو سوال کرنے والا پریشان ہو جاتا تھا. خدا کا کلام کہتا تو بھی لکھا ہے، پاک مقدس لوکا فرماتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دوسرے چیپٹر کے اندر لکھا ہے کہ مگر جو بات اس نے ان سے کہی وہ اسے نہ سمجھے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب یسوع مسیح عید فصح کے موقع پر اپنے والدین کے ساتھ تھے تو پیچھے یروشلم میں رہ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا وہ ساتھ نہیں ہے تو واپس پلٹے. بزرگ یوسف اور مقدسہ مریم کی بات ہے، جب واپس آئے ان کو دیکھا کہ وہ بزرگوں سے باتیں کر رہے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں، تو انہیں پکڑا اور کہا کہ بیٹا تم نے ہمیں کیوں عذاب پہنچائی؟ میں اور تیرا باپ تجھے ڈھونڈتے تھے، کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے. یسوع مسیح نے جو جواب دیا وہ دیکھیں کتنا خوبصورت تھا. آپ نے فرمایا آپ مجھے کیوں تلاش کرتے تھے، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. ہاللیلویا. 12 سال کی ایج میں یہ احساس ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ مکاشفہ ہے، یہ عہد ہے کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. آج ساڑھے بیٹے بیٹیاں کا کی حساب کرتا انہوں نے جو لبنا ہوتا تو کتوں لبنے کچھ ٹیلی ویژن کے، کچھ گراؤنڈ سے، کچھ بازار. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، لکھا ہے کہ تمہیں معلوم نہ تھا کہ مجھے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. کاش ساڑیاں زندگیاں دا آغاز، ساڑیاں زندگیاں دا اختتام بھی باپ دی حضوری چی ہوئے. ہاللیلویہ. خدا کا کلام کہتا ہے مگر جو بات اس نے ان سے کہی وہ نہ سمجھے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا. اور آگے پتا کیا لکھا ہے؟ اور ان کے تابع رہا. یہ دیکھ لیں یسوع مسیح کے بارے میں بات ایویں نہیں کہہ دیتا گیا کہ کامل انسان بھی تے کامل خدا ہے. اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسانیت کی مقبولیت میں ترقی کرتا چلا گیا. اپنے ماں باپ کے تابع رہا ہے. اور اس کا بڑا زبردست ثبوت یہ ہے کہ صلیب کے اوپر بھی خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کو نہیں بھولے تھے. وہاں پر بھی ان کی محبت جو تھی ان کے ساتھ تھی. اور آسمانی باپ سے کیا محبت تھی. دیکھیں خدا کے کسی خوبصورت خادم نے کہا کہ یسوع مسیح کے جب ہم کلام میں دیکھتے ہیں پہلی دفعہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے لڑکپن کی، تو یسوع مسیح نے پہلا لفظ باپ ہی کہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں تھا مجھے اپنے باپ کے ہونا ضرور ہے. اپنی خدمت کا، زندگی کا آغاز بھی باپ کے نام سے کیا، اور جب صلیب پر کہا تھا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. وہ سو نائس. کاش ہماری زندگیاں بھی ایسی ہو جائیں، ہم اپنے آسمانی باپ کے نام سے اپنی زندگیوں کا آغاز کریں، ہر دن کا آغاز کریں، ہر شام کا اختتام کریں، اور اپنی زندگی کا اختتام جو ہے وہ خدا باپ کی خدمت سے کریں.
میرے عزیزوں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں کامل نمونہ دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہے اور پھر اپنے آسمانی باپ کی خدمت گزار رہے اور دنیا میں کامل انسان ہو کے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ کو ثابت کرنا ہے۔ آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں بچوں سے، ان کے لیے اب سوالیہ نشان کہ پچھلا وقت گزر گیا، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی، ہم نئے سال میں نئی باتیں کرتے ہیں۔ آج کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے صلاح اور توبہ کا دن ہے۔ اج تو پہلا وقت گزر گیا تو ہن کی کرنا؟ سوال ہن پیدا ہوندا کہ سانو جو روشنی مل گئی ہے، تنبیہ دا پتہ چل گیا، ہن کی کرنا پاری صاحب؟ ہن کی کریے؟ ہن کی کرنا؟ خدا دا پاک کلام ایک بیٹے دا ذکر کردا بائبل مقدس جہدے کول اس طرح دا کام ہویا سی، جن نے نہ اپنے باپ دی فرما برداری کیتی نہ اپنے آسمانی باپ دی فرما برداری کیتی، لیکن جدوں انہاں مکاشفہ مل گیا، کسی پادری صاحب نے دس دیتا، کسی کاہن کو صلاح آ گئی، کتے عبادت شامل ہویا سی، وہ کلام جوش مار گیا کس دن دل کے اندر، کیونکہ کہندا نا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھا، کیوں نہیں پادری صاحب؟ وہ کتے یاد آ گیا، جوش آ گیا، انہوں والا آ گیا جنہاں کتے کلام سنیا سی۔ انہوں نے کہا کہ اے کی خدا دا پاک کلام سکھا رہا، پرانے اتنا میں دی گل اے کہ میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان، اور اس کی ملامت سے بیزار جدن ایک گل سمجھ آئی تو پھر مسلم نے کی کیتا؟ ایک فیصلہ کیتا، ایک ڈیسیژن لیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا باپ میں آسمان کا یعنی آسمانی باپ کا اور تیرا بھی گناہگار ہوا، اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ پھر تیرا بیٹا کہہ رہا ہوں مجھے اپنے نوکروں جیسا ہی کر لے۔ میرے عزیزو یہ ہے وہ رویہ ان بچوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں پرنس آف پیس ٹیلی ویژن چینل کے لیے کہ یہ آج کا میسج ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں بڑی منت کے ساتھ پولس رسول کی طرح سے التماس کرتے ہوئے محبت کے ساتھ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں التماس کرتا ہوں خداوند کے نام سے کہ اپنے اس بری روش کو چھوڑ دیں، اپنے ماں باپ کے تابع ہو جائیں، آسمانی باپ کے تابع ہو جائیں، کلام کو اپنا اونڈا بچھونا بنا لیں۔ یہی وہ کلام ہے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ مصرف کی طرح سے پلٹ آئیں، واپس آ جائیں، کیونکہ سلیم کے کھلے ہوئے بازو آج بھی کہتے ہیں کہ تھکے ماندو بوجھ کے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آپ کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ مصرف کو دھتکارا نہیں گیا، مصرف کو رد نہیں کیا گیا۔ جب اس نے فیصلہ کر لیا توبہ کرنے کا تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا اسے اس کے خاندان میں ریسٹور کر دیا گیا، بحال کر دیا گیا۔ آج بھی خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے خاندان بحال ہوں، ریسٹور ہوں، برکت پائیں، تاکہ خداوند کے نام کو اس وقت ملے۔ خداوند سے دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت۔ آمین۔